جی ہاں دوستو، میں ہوں ماریہ طاہر اینڈ اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم ٹی ورلڈ فیکٹس۔ محمد بن قاسم۔ پہلا حصہ، ناہید ابو الحسن۔ جی ہاں دوستو، ابو الحسن کی شادی کو 18 برس گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر 16 اور ناہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا، ان کے ساتھ عمان کا ایک عیسائی بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ عمان کے تاجر نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابو الحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے۔ اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل ہو گیا۔ راجہ باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔ سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابو الحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سراندیپ کے 9 مسلموں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے۔ ابو الحسن اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد عقاب کے اس بچے کی طرح جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑ پھڑا رہا ہو، میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے وہ بے قرار تھا، لیکن ماں کی علالت نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابو الحسن نے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو سخت بخار تھا، لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو الوداع کہنے سے پہلے اس نے سراپن التجا بن کر کہا، دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے، اپنے وعدے نہ بھولیے۔ ابو الحسن نے مغموم سا ہو کر جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت تکلیف دے گا۔ تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ دیکھو میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور ناہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے ضرور لے چلیے، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نبض کس قدر تیز ہے، بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں گی۔ ابو الحسن نے مغموم صورت بنا کر جواب دیا، سلمہ تم رو رہی ہو، کئی برس ہوئے میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتی۔ ان الفاظ نے سلمہ پر جادو کا سا اثر کیا۔ اس نے آنسو پونچھ ڈالے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرے اس درجہ مغموم ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں، بلکہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک بار مجھے میدان جہاد میں لے جاتے تو پھر شاید مجھے کمزوری کا طعنہ نہ دیتے، میں آپ کے ساتھ تیروں کی بارش میں کھڑی ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کے انتظار میں ہر روز صبح و شام کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزما ہوگا۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہی صبر عورتوں کا جہاد ہے، جو کام مرد میدان میں نہیں کر سکتے وہ عورتیں گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔
औरतें खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं बन सकती, लेकिन उनकी माओं का रुतबा हासिल कर सकती हैं। आज हमारे सिपाही अपने घरों से कोसों दूर लड़ रहे हैं और उनके अज़ाइम वो औरतें बुलंद रखती हैं जो सब्र इस्तक़लाल से घरों में माओं, बहनों और बीवियों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। उन पर एतमाद की बदौलत उनके दिल में ये ख्याल बेचैनी पैदा नहीं करता कि घर पर उनके नन्हे भाइयों और बच्चों का क्या हाल होगा। सलमा, तुम ही बताओ, क्या वो सिपाही जिसे ये ख्याल हो कि उसकी बीवी रो रो कर अंधी हो गई होगी और बच्चे गलियों में ठोकरें खा रहे होंगे, एक बहादुर सिपाही की तरह मुस्कुरा कर जान दे सकता है? फ़र्ज़ करो अगर मैं ना आऊँ तो अरब की दूसरी माओं की तरह खालिद को जहाद पर रुखसत ना करोगी? सलमा ने जवाब दिया, आप यकीन रखिए, अगर आप खालिद के लिए एक बुरा बाप बनना गवारा नहीं करते तो मैं भी बुरी माँ बनना पसंद ना करूँगी। शाम के वक़्त अबू अल हसन का जहाज़ रवाना हुआ। सलमा नाहिद के साथ छत पर खड़ी समंदर की तरफ देख रही थी। ज़ब्त के बावजूद उसकी आंखों में आंसू आ गए। नाहिद ने कहा, अम्मी जान, आपने अब्बा जान से वादा किया था कि आप हमारे सामने आंसू ना बहाएंगी। सलमा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, बेटी, काश ये मेरे बस की बात होती। तुम्हारे बाप के मुकाबले में मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। सलमा ये कहकर बैठ गई। नाहिद ने उसकी नब्ज़ पर हाथ रखते हुए कहा, अम्मी, आपको अभी तक बुखार है, आप बिस्तर पर लेट जाएं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।